الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی مجلس میں سجدے تلاوت کے متعلق کچھ باتیں، کچھ مسائل بیان کرنے ہیں۔ قرآن کریم میں کل 14 آیتیں ہیں جن کو آیت سجدہ کہا جاتا ہے، جن کے مسلک پر ہم چلتے ہیں، جن کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے امام صاحب کے علاوہ دوسرے 3 امام ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو 14 سجدے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی 14 سجدے، لیکن ان حضرات کے نزدیک سورہ صاد کا جو سجدہ ہے وہ آیت سجدہ نہیں۔ وہ حضرات فرماتے ہیں سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، ایک تو پہلا سجدہ، دوسرا آخری سجدہ جہاں پارہ پورا ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ حج کا جو دوسری آیت ہے وہ حقیقت میں آیت سجدہ نہیں بلکہ اس میں نماز کا تذکرہ ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی 14 سجدے، امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی 14 سجدے۔ فرق ہے، ہم سورہ صاد کو سجدہ مانتے ہیں، وہ سورہ صاد کی آیت کو سجدہ نہیں مانتے، اور وہ سورہ حج میں 2 آیت سجدہ مانتے ہیں، ہم ایک آیت، پہلی آیت کو سجدہ تلاوت مانتے ہیں۔ اب علماء کرام نے لکھا ہے کوئی شافعی امام ہے یا حنبلی امام یا مالکی امام ہے، اب اس کی پوچھے کوئی احناف جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پیروکار ہے، ان کے مسلک پر چلنے والا، وہ شافعی امام کے پیچھے وہ اقتداء کر رہا ہے جیسے کہ حرمین وغیرہ میں ہوتا ہے۔ اب اگر سورہ حج کا جو ہمارے نزدیک آیت سجدہ نہیں، اس نے سورہ حج پڑھی، سورہ حج کی آیت پڑھی اور اس نے سجدہ کرا، تو جو پیچھے مقتدی نماز پڑھنے والا جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو ماننے والا ہے، تو کیا وہ سجدہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو اس صورت میں وہ امام کے تابع ہوگا۔ اگر شافعی امام ہے یا اسی طریقے سے مالکی امام ہے، وہ سورہ حج کا دوسرا سجدہ کر رہا ہے، تو حنفی کو بھی اس کے اقتداء میں آیت سجدے کی جب تلاوت کی جائے گی تو اس کے سجدے کے ساتھ حنفی کو بھی سجدہ کرنا ہے، امام کی پیروی کری جائے گی۔ اسی طریقے سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 11 سجدے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ہمارے نزدیک 14، ان کے نزدیک 11 ہے۔ سورہ اقرا کا ہے اور آخر کے جو 3 ہیں ان کو وہ نہیں مانتے۔ اب اگر کسی حنبلی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام احمد بن حنبل کے مسلک کا ہے، اس نے ان آیتوں کو پڑھا نماز میں، یا اسی طریقے سے اس نے تراویح میں ان آیتوں کو پڑھا جن کے نزدیک وہ آیتیں ان کے نزدیک آیت سجدہ شمار نہیں ہوتی، تو وہ لوگ تو آیت سجدہ نہیں کریں گے۔ تو کیا جو حنفی جو مقتدی کیا وہ آیت سجدہ کرے گا، سجدے تلاوت کرے گا؟ تو یہاں بھی اس کو امام کی اقتداء میں اگر امام سجدہ نہیں کر رہا ہے تو وہ ایسا نہیں کہ وہ اپنی الگ نماز میں اسی نماز میں سجدہ کرے گا، یہاں بھی وہ امام کی اقتداء میں، امام کی پیروی میں، اگر امام احمد بن حنبل کے مسلک والا ہے، اگر وہ سجدہ آیت کو انہیں سجدے تلاوت نہیں کر رہا ہے تو وہ بھی مقتدی بھی سجدہ نہیں کرے گا۔ میں نے بتایا کہ پورے قرآن کریم میں 14 سجدے، 4 سجدے تو پہلے نصف قرآن میں، پہلے نصف قرآن میں 4 سجدے، اور بقیہ 10 جو ہے وہ آدھے نصف میں۔ اسی طریقے سے اس کے شرائط بھی ہیں سجدے تلاوت کے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو شرائط نماز کے ہیں وہ تمام شرائط سجدے تلاوت کے ہیں، یعنی بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، باوضو ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلے کی طرف رخ ہونا، سطر کا چھپا ہوا ہونا، یہ تمام شرائط جو نماز کے ہیں وہ تمام شرائط سجدے تلاوت کے۔ لہٰذا کوئی شخص سجدے تلاوت کر رہا ہے اور اس کا سطر کا حصہ چھپا ہوا نہیں ہے، اور قرآن کریم پڑھ رہا ہے یا اس طرح سے اس نے آیت پڑھ لیا، وہ چاہے کہ میں سجدہ کروں تو اس کو سطر چھپانا ضروری ہے۔
اس میں تکبیر تحریمہ، نماز میں تکبیر تحریمہ شرط ہے، لیکن آیت سجدے تلاوت میں تکبیر تحریمہ شرط نہیں ہے، اور نیت بھی شرط ہے، لیکن آیت کی تعین ضروری نہیں کہ میں فلاں آیت کے لیے سجدہ تلاوت کر رہا ہوں، صرف مطلق نیت سے ادا ہو جائے گا کہ میں سجدہ تلاوت کرتا ہوں، اتنی نیت اس کے لیے کافی ہے۔ تو نماز کے جتنے شرائط وہ تمام شرائط سجدہ تلاوت کے بھی ہیں۔ سجدہ تلاوت کب واجب ہوتا ہے، اس کے وجوب کے اسباب کب ہیں، قرآن اس آیت سجدے کو تلاوت کرنا یا آیت سجدے کا سننا۔ اگر کسی شخص نے آیت سجدہ تلاوت کر دی اس پر سجدہ واجب ہو جائے گا، یا آیت سجدہ کسی سے سنا تو سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ اب ایک مسئلہ علماء کرام نے، فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص پوری آیت سجدہ نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن اس آیت میں جس لفظ میں سجدے کا تذکرہ ہے، ہر آیتوں میں جو آیت سجدہ کہا جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سجدے کا تذکرہ فرمایا، صرف اس لفظ کو پڑھ رہا ہے اور اس سے پہلے ایک لفظ یا اس کے بعد والے ایک لفظ کو ملا لیتا ہے، یعنی بعض آیتیں کچھ مختصر سے آیت پڑھ رہا ہے، مکمل آیت سجدہ نہیں پڑھی، آیت کا کچھ حصہ پڑھا اور وہ لفظ پڑھا جس میں لفظ سجدے کا تذکرہ ہے، لفظ سجدے کا لفظ ہے، اور اس سے پہلے ایک لفظ کو ملا لیا یا اس کے بعد ایک لفظ کو ملا لیا، تو اگرچہ پوری آیت نہ پڑھی ہو، اتنا سا پڑھنے کی وجہ سے بھی اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، اس کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ ہاں صرف سورہ علق اقرا میں، اس میں جہاں لفظ سجدے کا تذکرہ صرف ایک لفظ پڑھ لے گا، آگے پیچھے کوئی لفظ نہیں، ایک ہی لفظ پڑھ لے گا جو سورہ اقرا میں ہے، تو اس ایک لفظ کے پڑھنے سے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، سجدہ تلاوت کرنا پڑے گا۔ ایسے ایک شخص نے سجدہ تلاوت کو دیکھا، قرآن کریم میں دیکھا یا کہیں لکھی ہوئے آیت کو دیکھا اور اس کو زبان سے ادا نہیں کیا بلکہ دل میں پڑھا۔ بہت سی مرتبہ ہمارے سامنے کوئی بورڈ نظر آتے، کوئی لکھی ہوئی چیز نظر آتی ہے، ہم زبان سے اس کا تلفظ نہیں کرتے بلکہ دماغ میں یا دل میں اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کو دیکھ کر لیتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو ہماری نظر قرآن کریم کو کھولا یا کسی اور جگہ آیت سجدہ لکھی ہوئی تھی، ہم نے اس کو دیکھا، دل میں پڑھا، زبان سے تلفظ نہیں ادا ہوا، تو اس صورت میں سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ یا اسی طریقے سے کوئی شخص نے لکھ رہا ہے اور لکھتے اس نے آیت سجدہ لکھی، تو آیت سجدہ لکھنے کی وجہ سے بھی اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا وجوب آیت تلاوت کو پڑھنا ہے یا آیت سجدے کو سننا ہے۔ ایسے ہی سننا بھی ایسا ہو جو سامنے والا بھی نماز کا مکلف ہو، عبادت کا مکلف ہو، وقتی طور پر یا قضا کے طور پر اس پر نماز واجب ہوتی ہو، نماز کا وجوب اس کے ذمہ آتا ہو۔ پتہ چلا اگر موبائل میں کوئی قرآن کریم کو سن رہا ہے، بہت سے قرآن کریم کو سن رہا ہے، کسی قاری کی قرات کو سن رہا ہے، تو اس سننے کی وجہ سے یا موبائل کے ذریعے یا اسی طریقے سے ٹیپ کے ذریعے موبائل قرآن کریم کو سن رہا ہے، تو ان پڑھتے ہے سجدہ کوئی قاری پڑھ رہا ہے، تو ان موبائل کے ذریعے سن رہے ہیں یا اپنے ریکارڈ کے ذریعے یا ٹیپ کے ذریعے آیت سجدہ ہم سن رہے ہیں، تو اس سننے کی وجہ سے ہم پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، کیونکہ سامنے والا وہ مکلف نہیں ہے۔ اگر لائیو اگر آپ تراویح کو دیکھ رہے ہیں، جو حرمین شریفین کی تراویح ہوتی ہے، اکثروں کا اہتمام ہوتا ہے کہ بھئی رمضان میں حرمین شریفین کی تراویح وہ سنتے ہیں، اور وہ لائیو چل رہی ہے، وہ سامنے والا پڑھ رہا ہے یا کوئی اور لائیو ہو رہا ہے، آپ سن رہے ہو، اور لائیو وہ چیز ہو رہی ہے اور آپ اس آیت سجدے کو سن رہے ہو، تو اس صورت میں علماء کرام فرماتے ہیں اس صورت میں سجدہ تلاوت واجب ہوگا سننے والے پر۔ اسی طریقے سے اگر بچہ ہے، بچے نے قرآن کریم کی آیت سجدہ پڑھی، تو بچے پر پڑھنے کی وجہ سے بچے پر نابالغ بچہ ہے، تو نابالغ بچے پر قرآن کریم کی آیت سجدہ پڑھنے سے اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں حفظ کلاس میں قرآن کریم کو حافظ کر رہے ہیں، اور نابالغ بچہ ہے وہ قرآن کریم کی آیتوں کو سجدے کو پڑھ رہا ہے یا گھر میں پڑھ رہا ہے، تو نابالغ بچے کی پڑھنے کی وجہ سے اس پر سجدے تلاوت واجب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ عبادت کا مکلف نہیں ہے۔ جب بالغ ہوتا ہے اس کے بعد شریعت کے احکام اس پر عائد ہوتے ہیں۔ جب تک بچہ نابالغ ہے، چاہے اس کے پاس پیسہ ہے، خوب مال و دولت ہو، اس کے مال میں زکوٰۃ نہیں آئے گی، اس پر حج فرض نہیں ہوگا، اس پر مال میں قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ایسے ہی نابالغ بچہ ہے تو سجدہ پڑھ رہا ہے، سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔
اب رہا مسئلہ اگر نابالغ بچہ پڑھ رہا ہے لیکن اس سے سننے والا بالغ ہے، وہ بالغ اس کی آیت کو سن رہا ہے، تو کیا سننے والے پر سجدہ تلاوت آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں اگر اتنا چھوٹا بچہ ہے جس میں کسی طرح کی کوئی تمیز نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، اتنا چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ آیت سجدہ پڑھ رہا ہے تو سننے والے پر بھی واجب نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں بچہ بڑا ہے جو تمیز رکھتا ہے، سمجھدار ہے، تو ایسے بچے کی وجہ سے اگرچہ اس پر تو نہیں آئے گا لیکن اس بچے سے جو سننے والا ہے اس سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا، اسے سجدہ تلاوت کرنا پڑے گا۔ ایسے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص آیت سجدہ قرآن کریم کی آیت کو کوئی دوسری زبان میں پڑھے، قرآن کریم کا ترجمہ ہے اردو زبان میں، گجراتی میں، انگلش میں، ہندی میں، کوئی اور زبان میں قرآن کریم کے ترجمے کو پڑھ رہا ہے، اور وہ ترجمے کو پڑھ کر آیت سجدہ پڑھ رہا ہے، تو خواہ اس کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، اس صورت میں پڑھنے والے پر جو بھی زبان میں وہ آیت سجدے کا ترجمہ پڑھے گا، پڑھنے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ اگر پڑھ رہا ہے اور سننے والا سن رہا ہے تو سننے والے کو پتہ ہو کہ آیت سجدہ یا اس کو بتایا جائے کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے تو سننے والے پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے سجدہ تلاوت کے متعلق بہت سے مسائل امام اور مقتدی کے متعلق ہے، جو عام طور پر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں سورہ سجدہ پڑھی جاتی ہے، سجدے کی آیت ہوتی کبھی ہم سنتے ہیں، تو یہ مسائل صبح کی نماز میں بھی پیش آتے ہیں۔ تو کچھ مسائل نماز کے ساتھ متعلق ہے۔ ایک مسئلہ کیا ہے کہ بھئی امام نے آیت سجدہ پڑھی، اب ایک شخص تو مقتدی امام کے پیچھے ہی ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ امام سجدہ کرے گا تو وہ بھی سجدہ کر لے گا۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جو نماز کے باہر ہے کہ بھئی مسجد کے سامنے رہتا ہے، مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے یا مسجد کے باہر سے گزر رہا تھا، اس نے آیت سجدہ سنی، وہ نماز میں شریک نہیں ہوا، تو سننے والے پر بھی سجدہ واجب ہوگا، اس کو بعد میں سجدہ کرنا پڑے گا۔ یا دوسری صورت یہ کہ امام نے پہلی رکعت میں آیت سجدہ پڑھی، کوئی وضو کر رہا ہے، مسجد میں آیا ہے، اس نے 2 رکعت سنت پڑھی، یا پھر یہ کہ بھئی وہ وضو کر کے مسجد میں آیا، اس نے آیت سجدہ سنی، وہ فوراً امام سجدے میں گئے تو وہ بھی شریک ہو گیا تکبیر کے کر، تو اس کا بھی سجدہ ادا ہو گیا۔ لیکن اس کی 2 رکعت سنت باقی تھی، وہ 2 رکعت سنت میں مشغول ہو گیا، اب امام نے سجدہ کر لیا، پھر وہ شریک ہوا، لیکن اسی رکعت میں شریک ہو گیا، تو اب اس کو دوبارہ الگ سے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ رکعت مل گئی، سجدہ مل گیا۔ جیسے کہ نماز میں قیام فرض ہے، نماز میں قرات فرض ہے، اب اگر کوئی شخص امام کے ساتھ قیام میں شریک نہیں ہوا، امام کے ساتھ قرات میں شریک نہیں ہوا، امام رکوع میں گئے اور یہ آ کے رکوع میں شریک ہو گیا، تو رکوع میں پا لینا، پوری رکعت کو پانا ہوتا ہے۔ ایسے اسی رکعت میں، جس رکعت میں امام نے آیت سجدہ تلاوت کری اور امام نے سجدہ کر لیا اور بعد میں کسی نے سنا تھا لیکن وہ اس سجدے میں شریک نہیں ہوا، لیکن اسی رکعت میں وہ شریک ہو گیا، تو سجدہ کو پانے والا شمار کیا جائے گا، بعد میں اس کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس رکعت میں شریک نہیں ہوا، 2 رکعت سنت نماز پڑھ رہا تھا، اتنے میں امام صاحب نے 1 رکعت نماز پڑھ لی، اب یہ دوسری رکعت میں شریک ہوا، تو اب اس کو نماز کے بعد الگ سے سجدہ کرنا پڑے گا، کیونکہ رکعت نہیں پائی تو سجدہ بھی نہیں پایا، اور اس نے آیت سجدہ سنی ہوئی تھی، تو نماز کے بعد اس کو سجدہ تلاوت کو ادا کرنا ہوگا۔ ایسے اگر ایک ہی آیت کو بار بار پڑھا جائے تو ایک ہی سجدہ آتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مجلس نہ بدلے، یہ آیت نہ بدلے۔ اگر ایک ہی مجلس میں کوئی الگ الگ آیت سجدہ پڑھ رہا ہے یا قرآن کریم کو پڑھتا جا رہا ہے، 13ویں پارے میں ایک سجدہ آیا، 14ویں میں ایک سجدہ آیا، 15ویں پارے میں ایک سجدہ آیا، 3 پارے اس نے پڑھے، 13، 14، 15 تینوں میں سجدے، تو یہ الگ الگ آیت سجدہ، ایک ہی مجلس میں 3 پارے پڑھے، وہ الگ الگ آیت سجدہ ہے، اب 3 آیتیں آ گئی تو 3 سجدے واجب ہوں گے۔ اور ایک مسئلہ ہے کہ ایک ہی شخص بیٹھا ہوا ہے اور اسی جگہ پر وہ ایک ہی آیت کو بار بار پڑھ رہا ہے آیت سجدہ کو، تو ایک ہی سجدہ آئے گا۔ جیسے کہ حافظ ہوتے ہیں، جو حافظ ہونے والے ہیں، اگر وہ قرآن کریم کو یاد کر رہے ہیں، آیت سجدہ بھی ہے، وہ بار بار اسی آیت کو پڑھ رہے ہیں، اور سننے والا بھی استاذ بھی ہے یا کوئی اور بھی ہے وہ بھی سن رہے ہیں، تو دونوں کی مجلس ایک، اگر مجلس نہ بدلی ہو تو دونوں پر ایک ہی سجدہ ہے۔ اگر مجلس بدل گئی تو پھر سجدے الگ ہو جائیں گے۔ مجلس بدلنے کی 2 صورتیں ہیں،
ایک مجلس کا بدلنا حقیقی اور ایک مجلس بدلنا حکمی ہے۔ مجلس بدلنا حقیقی کیا ہے کہ ایک انسان یہاں مسجد میں بیٹھا ہے، ایک بچہ قرآن کریم کو یاد کر رہا ہے، کوئی شخص قرآن کریم کی آیت کو یاد کر رہا ہے، آیت سجدہ یاد کر رہا ہے، کوئی شخص بار بار اس کو پڑھ رہا ہے، آپ نے سنا، پھر آپ کسی کام سے مسجد سے باہر گئے، پھر آپ مسجد میں آئے تو وہ شخص اسی آیت کو بار بار پڑھ رہا ہے، تو سننے والے کی مجلس بدل گئی کہ بھئی وہ مسجد سے باہر گیا، اس کے بعد پھر اندر آ، پڑھنے والے کی تو ایک ہی مجلس ہے لیکن سننے والے کی مجلس بدل گئی، تو اب سننے والے پر 2 سجدے آئیں گے۔ یا سننے والے تو وہیں بیٹھے ہیں کہ ایک شخص نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، پھر وہ مسجد سے باہر چلا گیا، گھر سے باہر گیا، پھر وہ آیا، پھر اس نے وہی آیت پڑھی، لیکن باہر گھر میں بیٹھنے والے وہی سامنے بیٹھے ہوئے، تو پڑھنے والے کی مجلس بدل گئی، تو اب پڑھنے والے پر 2 سجدے آئیں گے، سننے والے کی ایک ہی مجلس ہے، سننے والے پر ایک ہی آئے گا۔ یہ مسجد یہ پوری کے پوری ایک ہی مجلس شمار کی جائے گی۔ اگر اس کونے میں کسی نے ایک مرتبہ پڑھی، پھر کھڑا ہو کر پھر اس کونے میں بیٹھ گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کونے میں بیٹھ گیا، تو یہ پوری مسجد ہے یا پورا مکان جو یہ ایک ہی مجلس سمجھی جائے گی۔ تو حقیقی مجلس بدلنا کہ انسان جگہ کو بدل دے، اس کو حقیقی مجلس کا بدلنا کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے صورتاً مجلس کا بدلنا، حکمی طور پر مجلس کا بدلنا، اس میں عمل کثیر اگر کسی نے کر لیا، 2 آیت کو ایک ہی آیت کو پڑھا 2 مرتبہ، اور 2 مرتبہ پڑھنے کے درمیان عمل کثیر کیا ہے، تو اس صورت میں 2 تکرار سجدے کی تکرار آئے گی، 2 مرتبہ سجدہ کرنا پڑے گا۔ عمل کثیر کہ ایک مرتبہ آیت سجدہ پڑھی، پھر 2 لقمے سے زیادہ کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، یا اسی طریقے سے وہ کسی سے بات چیت کر لی، یہ عمل کثیر ہو گیا۔ کسی سے بات چیت میں مشغول ہو گیا، کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، اب وہیں بیٹھا ہوا ہے، حقیقتاً اس کی مجلس نہیں بدلی، وہیں بیٹھا ہوا ہے، لیکن کچھ کھا لیا، 1-2 لقمہ کھا لیا تو عمل قلیل، لیکن 2 لقمے سے زیادہ کھا لیا، بات چیت کر لی، یا اسی طریقے سے اس نے کچھ زیادہ پی لیا، تو یہ حکمی طور پر اس کی مجلس بدل لی کہلائے گی۔ اب اگر وہ دوبارہ آیت سجدہ پڑھتا ہے تو اس کو 2 مرتبہ سجدہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ مجلس بدلنے کی کچھ صورتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اسی طریقے سے آیت سجدہ بہت سے حضرات جو رمضان میں یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھئی عصر کے بعد سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو عصر کی نماز کے بعد فوراً آپ سجدہ تلاوت کر سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کہ سجدہ تلاوت کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے غیر مکروہ وقت میں آیت سجدہ تلاوت کی، جو مکروہ وقت نہیں ہے، اور اگر وہ مکروہ وقت میں سجدہ کر رہا ہے تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا، کہ غیر مکروہ وقت میں آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ کر رہا ہے مکروہ وقت میں، تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا، دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ آیت سجدہ پڑھی مکروہ وقت میں، اور مکروہ وقت میں وہ سجدہ کر رہا ہے تو اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ کہ وہ تاخیر کرے، بعد میں ادا کرے۔ جیسے 3 مکروہ وقت ہے، سورج نکلنے کا، زوال کا وقت، غروب کا وقت، اس 3 مکروہ وقت میں کسی نے آیت سجدہ تلاوت کری اور اسی وقت وہ سجدہ تلاوت کر رہا ہے تو ادا تو ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ کہ وہ مکروہ وقت نکلنے کے بعد اس کو ادا کرے۔ جیسے کہ مغرب سے پہلے عام طور پر رمضان میں ماحول ہوتا ہے ہمارے یہاں عصر میں کہ عصر سے لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، تو عین مغرب کے 10-15 منٹ سے 10 منٹ پہلے تک قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب مغرب سے 10-15 منٹ پہلے جو مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، 15-20 منٹ پہلے ہی سے کہ آسمان پر زردی چھا جاتی ہے، سورج زردی میں مائل ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب ایسے وقت کوئی آیت سجدہ پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں بہتر یہ کہ مکروہ وقت نکل جائے، اس کے بعد سجدہ ادا کرے۔ ایک مسئلہ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی پورے قرآن کریم کو پڑھ لیتے ہیں اور ایک ایک کر کے سجدہ ادا نہیں کرتے، پورا قرآن کریم کو مکمل کر لیا، اس کے بعد 14 سجدے ایک ساتھ کرتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بہتر اور افضل طریقہ یہ کہ جیسے آپ نے آیتیں پڑھی ہو فوری طور پر سجدہ کر لیا جائے، بلا وجہ تاخیر کرنا مکروہ ہے، تنزیہی علماء کرام نے لکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کل کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک ہمیں اس آیت میں حکم دے رہا ہے کہ میرے سامنے جھک جاؤ، اور ہم مہینہ یا کچھ دنوں کے بعد اس کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ عمل یہ صحیح نہیں، یہ مکروہ تنزیہ لکھا ہے۔
صحابہ کرام کا عادت کیا تھی جس کو قرآن کریم نے نقل کیا، سمعنا و اطعنا۔ ادھر صحابہ کرام قرآن کریم کی آیتوں کو سنتے تھے اور دوسری طرف ان کے اعمال قرآن کے موافق ہوتے چلے جاتے تھے۔ تو افضل اور بہتر طریقے آدمی فوری طور پر جیسے پڑھا ویسے ہی فوری طور پر آیت سجدہ تلاوت ادا کر، کیونکہ بعد میں بھی ادا کر رہا ہے تو ادا ہی ہوگا لیکن مکروہ تنزیہ ہوگا۔ اس کا سجدہ تلاوت ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر بیٹے بیٹے ادا کرے تو بھی ادا ہو جائے گا، لیکن افضل طریقہ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ کھڑا ہو جائے، نیت کرے اور تکبیر کہتا ہوا سجدے میں جائے۔ نہ ہاتھ اٹھانا ہے، نہ کانوں تک ہاتھوں کو لے جانا ہے، نہ ثنا ہے، نہ اس میں تشہد ہے، نہ سلام ہے۔ کھڑے ہو کر نیت کرنا ہے، نیت کر تکبیر کہتا ہوا سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کم سے کم، زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھنا چاہو اتنا پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب سجدے سے اٹھیں گے تو اس سجدے سے اٹھ کر پھر سیدھے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ افضل طریقہ ہے۔ لیکن کوئی شخص اس طرح سے کرے سجدے میں اٹھ کر بیٹھ جائے، کھڑا نہ ہو تو بھی ادا ہو جائے گا۔ یا بیٹے بیٹے قرآن کریم پڑھ رہا ہے اور قرآن کریم کو پڑھتے پڑھتے آیت سجدہ آ گیا، اس نے بند کر دیا، بیٹے بیٹے وہ نیت کر کے سجدے میں چلا گیا اور سجدے سے پھر بیٹھ گیا تو یہ بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن کھڑے رہ کر ادا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے۔ بیٹھنے میں سہولت ہے، سے نماز کھڑے رہ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے، اگر بیٹھنے کے مقابلے میں اس میں مشقت زیادہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سے مرفوع نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو، انسان کو سجدے کا حکم دیا، تو جب وہ آیت سجدہ پڑھتا ہے تو اللہ نے اس کو سجدے کا حکم دیا، تو جب وہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہٹتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے ابن آدم کو، انسان کو سجدے کا حکم دیا تو اس نے سجدہ کرا تو لہ الجنہ، اس کے لیے جنت کا وعدہ، اور مجھے سجدے کا حکم دیا تو میں نے انکار کر دیا تو میرے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو یہ سجدہ نماز کے افضل ترین عبادت، افضل ترین رکنوں میں سے ایک اہم رکن ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے سجدہ۔ اس لیے کتابوں میں آتا ہے جب بندہ اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے، جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ خوشی کے مارے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ انظروا الی عبدی، دیکھو میرے بندے کو، روحہ عندی وجسدہ علی الارض، اس کی روح میرے پاس ہے، اس کا جسم زمین پر ہے۔ ایسے آخری بات کی کہ اپنی بات کو ختم کروں، بہت سے لوگوں کے کچھ مسائل ہوتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کچھ ایسا وظیفہ بتا دو، کوئی ایسا مسئلہ بتا دو کہ ہمارے بچوں کا شادی ہو جائے، ہمارے پورا مسئلہ حل ہو جائے، میری بیماری ختم ہو جائے، میرے گھر کا مسئلہ حل ہو جائے۔ علماء کرام نے، مشائخ اعظام نے بڑا مجرب عمل یہ بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کے جو 14 سجدے ہیں، ہماری جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، گھریلو ہو، گھریلو باہر ہو، کاروباری ہو، جو بھی پریشانی، قرآن کریم کے جو 14 سجدے ہیں، ہر سجدے کو پڑھا جائے، اچھی طرح وضو کرے، وضو کر کے مصلی پر قبلہ رخ بیٹھا جائے اور ایک آیت سجدہ پڑھے اور فوراً سجدہ کرے، پھر دوسری آیت سجدہ پڑھے، دوسرا سجدہ کرے، ایسے 14 آیتوں کو پڑھنا ہے، 14 سجدے کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، درود شریف پڑھے، دعا مانگے، جو بھی بندے کی حاجت ہوگی اللہ اس کی حاجت کو قبول فرمائے گا۔ کہ ہمارے علماء کرام کا، مشائخ کا بڑا مجرب بتایا ہوا عمل ہے۔ ہم دوسرے ادھر ادھر تعویذ کے چکر میں پڑھنے سے بہتر قرآن کریم کا عمل ہے۔ اگر ہماری کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی حاجت ہے تو ہم اس عمل کو کریں، اللہ تعالی ہماری حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔